آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا پیر کا جو سلسلہ ہے وہ رسم و رواج کے حوالے سے چل رہا ہے اور اس میں موضوع ہے شادی۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر گفتگو ہوگی، آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات، رسم و رواج، درود پاک کی فضیلت، رسالہ رجب شریف کے فضائل پر جو مشتمل ہے، کفن کی واپسی، اس میں سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رجب کے مبارک مہینے میں ایک دعا ہے، اس کا پڑھنا سنت ہے، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجبیوں و شعبان و بلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی آڈیو ویڈیو کالز اور SMS بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آئیے ویڈیو سوال سے ہی ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض جگہوں پر لڑکی والے غیر شرعی رسمیں یعنی مہندی مائیوں وغیرہ کرنے کا منع کرتے ہیں، تو لڑکے والے ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں یا رشتہ توڑنے کی دھمکی دیتے ہیں یا رشتہ توڑ دیتے ہیں، تو برائے مدینہ یہ بتائیے کہ ان لڑکے والوں کو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی یہ بہت جو ہے وہ المیہ کی بات ہے اور افسوسناک بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گناہ کے کام سے باز رہنے کے لیے کہتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا مددگار بنے، صحیح، نیکی کے کام میں مددگار بنے اور برائی کے کاموں میں جو ہے وہ اس کے خلاف، شیطان کے خلاف جو ہے وہ سپر بن جائے، بلکہ الٹا ناراض ہو جاتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، قطع تعلقیاں ہو جاتی ہیں اور بنے بنائے رشتے جو ہے وہ توڑ دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کی اسلام میں نہ اجازت ہے اور نہ ہی یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو تو بلایا جا رہا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، ان کے ارشادات و فرامین کی طرف اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف، تو اس کے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کرے، نہ یہ کہ اللہ کے حکم کو دیکھ کر وہ بدک جائے صحیح، اور اس سے ناراض ہو جائے۔ تو ایسا کرنے والے گناہگار ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بغیر ہماری خوشیاں جو ہے پوری نہیں ہوتی ہیں تو ان کی بہت بڑی جو ہے وہ غلط فہمی ہے اور لا علمی کی جو ہے وہ بات ہے۔ اگر در حقیقت دیکھیں تو یہی کی ہوئی گناہ، یہی کیے ہوئے گناہ اور یہی جو ان کی ہوئی معاملات ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے کل کو بعد میں زندگیوں پر بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ خالق و مالک کی زمین پر رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کریں اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ مجھے جو ہے وہ اس کا بہتر صلہ ملے، تو یہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ فی زمانہ طلاق یا اور دیگر ناچاکیاں، اگر طلاق نہ بھی ہو تو بھی ناچاکیوں کی جو صورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ خود والدین غور کر لیں جو اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ ناجائز کام کرتے ہیں، والدین اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کہ جناب پہلے بیٹے کی شادی ہے، اس کے اندر اگر جو ہے وہ یہ ساری ناجائز رسمیں پوری نہیں کریں گے تو کب پورے کریں گے، سارے ارمان تو ہم نے ابھی پورے کرنے ہیں، یا بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ بھائی کی شادی کے اندر ہم جو ہے وہ سارے اپنے ارمان پورے کریں، تو یہی وہی جس کے لیے وہ سارے ارمان پورے کر رہے ہوتے ہیں وہی گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہی اپنی بیوی کو لے کر جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور پھر یہی لوگ افسوس کر رہے ہوتے ہیں اس بات سے غافل ہو کر کہ ان ساروں کی ابتدا جو ہے وہ ہمارے اپنے اعمال سے ہے کہ ہم نے اپنے گناہ کی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو تم نیکی کرتے ہو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو تم گناہ کرتے ہو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے اعمال ہیں۔
تو انسان کو جب مصیبت کوئی پہنچتی ہے، فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے اعمال ہیں، کرتوت ہیں. تو ہمیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں. تو اولاً تو ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر سامنے والا مجھے نیکی کی طرف بلا رہا ہے تو میں اس کی طرف بڑھ کر جاؤں، نہ یہ کہ میں اس سے جو ہے وہ بدک کر دور ہو جاؤں. اور بہرحال اگر کوئی شخص باز نہیں بھی آتا تو رشتہ توڑنے کی دھمکی دیتا ہے یا قطع تعلقی کی دھمکی دیتا ہے، تو جو نیکی پر عمل کرنے والا ہے اس کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اگر آج کوئی رشتہ اس وجہ سے توڑ رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، تو اس کا یہ رشتہ ٹوٹنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس سے کہیں اور اچھے رشتے عطا فرما دے گا. اور یہ بات بھی واضح ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں جو ہے وہ جائز نہیں. خالق کی نافرمانی میں بندہ جو ہے وہ مخلوق کی اطاعت کرے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. تو لہذا جب ہم اب اس کو یوں بھی دیکھ لیں آپ کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان کا تھوڑا تسلط، آپ یوں کہہ لیں کہ اب پریشانی کی صورت ہو جاتی ہے، معاملات جو ہے وہ ایسے ہو گئے کہ اب ریکارڈ بڑھ گئے یا اور دیگر معاملات ہو گئے، بات ہو گئی. اب بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اب اگر نہیں کریں گے تو پریشانیاں ہو جائیں گی، یہ معاملات ہو جائیں گے، وہ معاملات ہو جائیں گے. ایک دنیا والوں سے تو اتنا خوف ہے کتنا خوف ہے، یہ ہو جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا. لیکن دوسری طرف اللہ کا خوف نہیں ہے. آپ اندازہ کریں ایک مسلمان کے ایمان کو کیا ہو گیا ہے، ایمان میں کمزوری کیوں؟ حالانکہ ان کی تو طاقت کچھ نہیں جو رب کی طاقت ہے. وہ تو چاہے تو کیا کچھ جو ہے وہ کر دے اور ہمارا کیا نقصان ہو جائے. تو ہم وہاں پر دنیا والوں کی طاقت کے سامنے جو ہے وہ جھک جاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ نہیں کر پاتے یا اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دے پاتے کہ ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں اور علل اعلان کر رہے ہیں اور کسی دنیا والے کے دباؤ میں آ کر رہے ہیں. کل رب تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ہم کیا جواب دہ ہوں گے. تو جو کرنے والے ہیں انہیں بھی دینی معاملات کے اندر ہاں جو اپنی آپ کی جائز رسومات ہیں ان میں کمپرومائز ہونا چاہیے. ان کے اندر جو ہے وہ حسن سلوک اور صلہ رحمی سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے درمیانی راستہ نکالنا چاہیے. اور جو ناجائز رسومات ہیں ان سے بچنے کے اندر حتی الامکان کوشش بھی ہو اور مکمل طور پر بچے. اور اگر اس میں کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف رکھے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. گھر کے بڑوں پر بالخصوصی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہ جائیں کہ جو اولاد کے لیے سبب بن جائے کہ ہمارے بڑے بھی ایسا کرتے تھے. تو لہذا یہ ہے ہمارے معاشرے میں، جیسے ہم لوگ اگر اپنے اوپر بھی غور کر لیں تو بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے کام جیسے محفل میلاد ہے، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت ہم جو مناتے ہیں، 11ویں جو مناتے ہیں، جیسے آج جو ہے وہ عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ اپنے گھر میں ہم منائیں گے، نیاز کا اہتمام کریں گے، بچے دیکھیں گے اور بچے یہی کہیں گے کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے. تو اسی طرح اگر ناجائز رسم و رواج چھوڑ کر چلے گئے تو اگر آگے آنے والی نسل کو اگر دینی ماحول نہیں ملا اور وہ دین اور بالخصوص دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہمیں اس طرح کی جو ہماری اصلاح کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، تو وہ بھی یہی کہیں گے ہمارے بڑے یہ کرتے تھے اور وہ بھی شاید پھر گناہ کو آگے بڑھائیں اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن جائے. تو لہذا اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور جو شریعت اسلام ہمیں طریقے عطا کر رہا ہے ہمیں وہی کرنے چاہیے. آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. سوال ہے کہ رسم کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ہے کمیونٹی میں رسم یہ پائی جاتی ہے کہ بکرا جو ہے وہ مطلب ہے کہ دیا جائے تو کالا ہی دیا جائے، اور غالباً جو ہے اسی طرح کی رسم بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے. ایک عرصہ دراز سے جب سے ہم ہجرت کر کے آئے وہاں سے، تو بکرا دیا جائے تو کالا ہی دیا جائے، اور کالا بکرا ہو تو وہ مطلب ہے کہ 1 سال کا کر کے پھر دیا جائے، اور سفید بکرا ہوگا تو وہ مطلب ہے کہ صدقہ نہیں ہوگا. اور دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا عام دعائیں جو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو کہنا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ عز و جل کہنا اور اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ کے متوجہ ہونا کیسا ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کالا بکرا ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ کالا بکرا دینا ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ جناب کالا بکرا ہی صدقہ کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. کوئی دوسرا بھی جانور صدقہ کر سکتے ہیں، تو کسی بھی رنگ کا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مرغی وغیرہ کے اندر بھی لوگوں کا ایک یہ جو ہے وہ نظریہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شرعی اعتبار سے کوئی قید کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں
اگر منت مانی ہے صدقہ کرنے کی تو اب اس صدقے کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قربانی کی تمام شرائط پائی جائیں کہ وہ پورا 1 سال کا ہو اور اس میں کوئی عیب جو ہے وہ نہ ہو. تو اس بات کا خیال رکھا جائے. باقی کالا بکرا یا کالی مرغی صدقہ کرنے کے لیے کالا کلر ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی دوسرا بھی کر سکتے ہیں. دوسرا جو انہوں نے سوال کیا, کیا جوس تھا اس کا؟ دوسرا سوال کا جوس میرے ذہن سے بھی نکل گیا. اگلی کال ہم پھر بعد میں لے لیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ کو آپ, ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کہنا کہ تو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. دیکھیں آپ کا لفظ جو ہے وہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں اردو کے اندر اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ آپ جناب کا ادب آداب کے اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ بڑے کو جو ہے وہ تو کہہ کر نہیں پکارا جاتا, آپ کہہ کر پکارا جاتا ہے. لیکن لفظ آپ کا ایک جو آپ دیکھیں سینٹنس کے اندر دیکھیں, جملے میں دیکھیں کہ یہ جس طرح ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا, اسی طرح ایک سے زیادہ افراد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ سب نے یہ کہا یا جو ہے وہ آپ نے یہ کہا. تو اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی زیادہ افراد بھی آپ میں موجود ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ واحد و یکتا ہے, اس کے لیے وہ صیغے استعمال کرنا زیادہ بہتر ہیں جو کہ واحد پر دلالت کریں, اور وہ جملہ جو ہے وہ لفظ تو کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس لیے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کیا جائے تو تو کے ساتھ مخاطب کیا جائے. اور یہاں پر کسی کا بھی مقصود ہرگز کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ بے ادبی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور پھر یہ لفظ میں بھی 2 چیزیں ہیں. تو کا لفظ ویسے کسی کو تو تڑاک سے کہنا وہ تو معیوب جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, لیکن بہت زیادہ اگر کسی سے محبت ہو تو وہاں پر پھر لفظ آپ کے بجائے تو کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہونے لگتا ہے. یہ اردو کا ایک جو ہے اردو زبان کا اپنا جو ہے ایک انداز ہے. تو اس اعتبار سے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کو اپنے رب سے بہت محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کہہ کر مخاطب کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا, قربانی کے اندر تو بکرے کی عمر 1 سال ضروری ہے, صدقے میں تو یہ ضروری نہیں ہے. نفلی صدقہ ہے تو اس میں تو ضروری نہیں ہے, لیکن اگر منت مان لی کہ میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مجھ پر لازم ہے کہ میں 1 بکرا ذبح کروں گا, تو اب ایسی صورت کے اندر یہ صدقہ واجبہ ہو گیا, اور صدقہ واجبہ کے لیے وہی شرائط ہیں جو کہ قربانی کی شرائط ہیں. ٹھیک جی, اگلی کال. محمد سلیم رحمانی اطاری عرب شریف کے شہر کنبرا سے عرض کر رہا ہوں. ایک رسم ہمارے چلتی ہے وہ دودھ پلائی. لڑکی کی جو بہنیں ہوتی ہیں دوسری اور خواتین وہ لڑکے کو دولہے کو دودھ پلاتے, دودھ پلانے کے بعد اس سے پیسے مانگتے. تو آیا ایسا کرنا صحیح جائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ ناجائز اور بڑی یہ رسم رائج ہے, لیکن اب اس رسم کے دیکھیں 2 پہلو ہیں. ایک اس رسم کا انداز وہ تو عمومی طور پہ ناجائز ہی ہوتا ہے. جیسے انہوں نے خود بھی سوال میں کہا کہ دلہن کی جو ہے وہ بہنیں جو ہے وہ پلاتی ہیں, تو لازمی سی بات ہے سالیاں جو ہے وہ نامحرم ہیں. تو اب نامحرموں کا آنا اور شادی موقع پر جو میک اپ ہوتا ہے وہ بھی ہر شخص جو ہے وہ بخوبی واقف ہے اس سے. تو اب اس کا جو ہے وہ آ کر بہنوئی سے بات چیت کرنا یا اس کو دودھ اپنے ہاتھ سے پلانا, تو یہ سارا کام تو ناجائز پر مشتمل ہے کہ بے پردگی کے اوپر, بے حیائی پر یہ معاملات مشتمل ہوتے ہیں. تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے اس اعتبار سے. اور اگر اس سے قطع نظر دیکھا جائے کہ جو پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ اور اس طرح کی جو دیگر رسومات بھی ہیں, جیسے کار رکوائی کی جو ہے وہ رسم ہوتی ہے, عموماً جو ہے وہ دلہن کے بھائی جو ہے وہ روک کر پیسے لیتے ہیں, یا اپنی بہنیں جو ہے وہ کمرے میں جانے سے پہلے روک کر پیسے لیتے ہیں. تو ان تمام معاملات کے اندر دارومدار اس پر ہے کہ اگر بخوشی جو ہے وہ یہ لین دین ہو رہا ہے تو جائز ہے. لڑائی ہو جاتی ہے بعض اوقات. اور جو دوسری صورت جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا اور میں بھی اس کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ بادل ناخواستہ اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے وہ دیا جاتا ہے, جو یہ صورت ہے تو یہ ناجائز ہے, یہ رشوت ہے. اب جو اپنی عزت بچانے کے لیے دے رہا ہے اس کے حق میں تو دینا جائز ہو جائے گا, لیکن لینے والوں کے لیے دینا جائز نہیں ہوگا. اب دیکھیں اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر اپنی بہنیں جو ہے وہ روکتی ہیں تو اب چونکہ بہنوں سے ایک محبت ہوتی ہے تو چلیں ان کے ناز نخرے اٹھانے کے طور پر ان کو بہت زیادہ رقم بھی بندہ دے دیتا ہے اور اس کو معیوب نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ جبر سمجھا جاتا ہے. ہاں باہر معاملہ ہو, جیسے نیا نیا سسرال کا جو ہے وہ تعلق ہوا ہے, اب وہاں پر مطالبہ اتنی بڑی رقم کا کیا جائے جس کی امید جو ہے وہ اس شخص کو نہ تھی, یا اگر پہلے کچھ طے ہوا تھا اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا, تو وہ صورت جو ہے وہ جبر کی بن جاتی ہے اور وہ رشوت ہے. اور رشوت جو ہے وہ حرام ہے, اور حدیث میں فرمایا کہ رشوت کھانے والا اور جو ہے وہ دینے والا اور لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں. تو یہاں پر یہ شخص تو بچ جائے گا کہ یہ مجبوراً دے رہا ہے, لیکن جو لینے والے ہیں
ان کے حق میں وہ حرام ہے، اور اس بات کو سمجھیں کہ یہی نہیں ہم سمجھیں کہ جناب جو رشوت عام طور پر دی جاتی ہے، گورنمنٹ اداروں میں دی جاتی ہے، تو وہی رشوت ہے، بلکہ یہ بھی رشوت میں ہی شمار ہوگا اور یہ بھی حرام ہی ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا ملنا، جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، ایک دوسرے کا ذہن پتہ چل جائے گا، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اسلام نے نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھ لینے کی تو اجازت دی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو ایک نگاہ جو ہے وہ دیکھ لے، اس کے چہرے کو جو ہے وہ دیکھ لے، لیکن وہ بھی دیگر محارم کی موجودگی کے اندر ہی ہوگا۔ اس کے اندر بھی علیحدگی میں جو ایک نظام بن گیا کہ جناب ان کو انڈرسٹینڈنگ کرنے دیں، باتیں کرنے دیں، دل میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، ان باتوں کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ نام محرم لڑکے لڑکی کا آپس میں اس طرح جمع ہونا، خلوت میں جمع ہونا ہی حرام ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ جب دو اس طرح مرد و عورت جمع ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یوں بھی ہوتا ہے کہ منگنی ہو گئی، اب منگنی کے بعد جو ہے موقع دے دیا جاتا ہے میل جول کا کہ جناب اب تو چونکہ وہ اسی کی ہے تو اب اس سے بات چیت بھی ہو رہی ہے اور گھومنا پھرنا بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ منگنی جو ہے وہ ایک نکاح کا پیغام ہے، وہ نکاح نہیں ہے، ابھی وہ دونوں میاں بیوی کے رشتے میں جڑے نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو آگے نکاح ہو جاتے ہیں، نہ کوئی عدت ہوتی ہے نہ دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اگر نکاح پورا پایا جاتا تو پھر تو آگے مکمل اپنے وہ نکاح کے اپنے تقاضے اور احکام ہوتے۔ تو ابھی نکاح نہیں ہوا تو نکاح سے پہلے ابھی کوئی رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں ہے کہ جو پردے کے معاملات ہیں وہ اٹھ جائیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ عورت کے ساتھ جس کے ساتھ شادی ہو رہی، یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب ساس سے جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ ساس بھی جو ہے بے پردہ آ رہی ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں ہونے والا داماد، تو وہ بھی پردہ ختم نہیں ہوا۔ اگر وہ بڑی عمر کی خاتون ہیں کہ جناب 60-70 سال کی ہیں تو وہ ایک الگ ہے کہ ایسی عورت سے جو ہے پردے کے احکامات جدا ہیں، لیکن اگر نارمل ہیں وہ اور پردے کے احکامات بنتے ہیں تو ابھی وہ آپ کا داماد ہوا نہیں ہے، وہ داماد ہوگا عقد نکاح کے بعد، اس کے بعد ہی آپ کا اس سے پردہ ختم ہوگا، اور یوں ہی لڑکی کے ساتھ سارے معاملات بات چیت کی اجازت بھی اس کے بعد ہی ہوگی۔ تو اس سے پہلے بات چیت کرنا وہ ہرگز جائز نہیں ہے، چاہے فون پر ہو، چاہے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے۔ مدنی چل کے ناظرین، جو گفتگو چل رہی ہے یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ کریں کیا، یہ بھی منع ہے، وہ بھی منع ہے، یہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی حرام ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اسی طرح کا ایس ایم ایس بھی ہمیں آیا کہ اسلامی بہنیں کیا کریں، اور کوئی جائز طریقہ جو اسلام جس کی اجازت دیتا ہے تو وہ بتا دیا جائے کہ ہم شادی میں خوشیاں پھر کس طرح منائیں۔ دیکھیں شادیوں میں خوشی کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں سب سے اگر آپ مردوں کی طرف سے دیکھیں، ولیمہ سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت ساری جگہوں پر اتنی ساری رسومات جو 1-1.5 مہینے سے چل رہی ہوتی ہیں، ولیمہ نہیں ہوتا، صحیح، حالانکہ وہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، تو ولیمے کی سنت سے محرومی ہو جاتی ہے، آپ ولیمے کی سنت ادا کریں۔ خواتین کے ہاں پر اگر آپ دیکھیں کاموں کے اندر تو ان کے اپنے عورتوں کی اپنی محافل مختلف ہوتی ہیں، مہندی کی رسم ہوتی ہے تو مہندی کی رسموں میں مردوں سے ہٹ کے مہندی کی رسم خواتین کے اندر منعقد کی جائے۔ اچھا، ایک بہت اچھا نظام اگر آپ یوں دیکھیں کہ پہلے مائیوں کی رسم میں مہندی کی ہوا کرتی تھی، اب ایک عرصے دراز سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک اچھا جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ محفل میلاد بھی گھر میں منعقد کر لی، تو وہ بھی کیا جائے۔ ہاں، اب اس میں یہ ہے کہ اس میں آوازوں کا خیال رکھیں کہ وہ نامحرم مردوں تک نہ پہنچے، محفل وہ رکھیں کہ جو شریعت کے مکمل تقاضوں کو پورا کر رہی ہو۔ تو شرعی اعتبار سے بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں کہ خواتین اپنے آپس میں بیٹھ کر کئی طریقوں سے، اچھا پھر بڑی بوڑھی جو خواتین ہیں وہ ان کو بہت ساری چیزیں آداب زندگی شادی کے بعد ہونے والے سکھا سکتی ہیں۔ ٹھیک، تو ابھی تو وہ وقت ہے کہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کی تربیت کریں۔ آپ کہیں کہ نہیں یہ موقع ہے کہ جناب جو ہے وہ تفریح کے اندر گزار دیں اور گھوم پھر کے گزار دیں اور موج مستی میں گزار دیں، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جب وہ شادی کے بعد گھر پہنچتی ہیں تو نہ کھانا پکانا آتا ہے نہ دیگر معاملات آتے ہیں اور پھر گھر ٹوٹنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو وقت وہ خاص ہے کہ جو شروع سے تربیت چلتی آ رہی ہے نا، دیکھیں جب امتحان آتے ہیں تو یہ تو نہیں کہہ جاتا کہ بھئی امتحان شروع ہونے والے ہیں اب جو ہے وہ چلو موج مستی میں لگ جاؤ پارکوں میں گھومو پھرو، تیاری مزید کروائی جاتی ہے۔ تو آپ اپنی بچی کی تربیت بچپن سے کرتے ہوئے آ رہی ہیں،
اب تو موقع ہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں بار بار صحیح کہ بھئی جو تربیت دی ہے تمہیں وہ تمہیں اچھے طریقے سے آتی ہے نہیں آتی. اب اس میں دونوں تربیت ہیں، دینی تربیت اپنی جگہ اور جو دنیاوی اعتبار سے خانہ داری، امور خانہ داری سکھانے ہیں، کھانا، گھر گرہستی، وہ بھی سکھایا جائے. تو یہ وہ موقع ہے کہ جب خاندان کی بھی بڑی اور خواتین جمع ہو جاتی ہیں تو ان کے مشوروں سے استفادہ کر کے آپ اپنے آنے والی زندگی کو جو ہے وہ سیٹل کر سکتے ہیں اور اس میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. مزید چل کے ناظرین، جو خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی وہی خوشی ہوگی اور اسی کو خوشی کہا بھی جائے گا، اور جو شریعت کی حدوں کو توڑ دے گی تو وہ تو گناہ کے اندر داخل ہو جائے گی، اس کو خوشی کہاں کہیں گے. بعض اوقات اس طرح کے گناہوں کی نحوست اس شادی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور زیادہ عرصے یہ شادی نہیں چل پاتی، طلاقیں ہو جاتی ہیں، عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. اس معاشرے میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے اور ہمارے بھی علم میں ہیں. تو لہذا شریعت کے مطابق سارے کام کر لیں. مزید ویڈیو سوال. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. آج کل یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ لڑکی والے شادی کے دوسرے دن لڑکے والوں کے گھر ناشتہ لے کے جاتے ہیں، اور اگر نہ لے کے جائیں تو وہ برا مناتے ہیں. میرا یہ کہنا تھا کہ یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے؟ ناشتہ بھی ایسا ہوتا ہے حضور کہ شاید ساری زندگی اپنے گھر میں بھی ناشتہ جو ہے وہ اہتمام نہیں ہوتا. دیکھیں اس رسم کا بھی وہی ہم جو حکم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے، خوشی کے طور پر جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یہی ہے کہ نہیں لے کے جائیں گے تو تانے ملیں گے، ہمیں ملیں گے یا ہماری بیٹی کو جو ہے وہ تانے ملیں گے، کوئی چیز کم ہو گئی تو اس پر جو ہے وہ تان و تشنی کی جائے گی. تو ایسی صورت کے اندر جن افراد کے پاس جا رہا ہے ان کا لینا تو ہرگز جائز نہیں ہوگا، ان کے حق میں رشوت ہی بنے گا. جتنی بھی صورتیں ہیں، جوتا چھپائی کی ہے، دودھ پلوائی کی ہے، اور یہ ناشتے کی، اور بھی کئی رسومات ہوتی ہیں. ہمیں تو پتہ ہیں، جو ہمیں معلومات ہیں. شادی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کی رسومات ہر زمانے کے اعتبار سے اور ہر برادری کے اعتبار سے مختلف ہیں. تو اس میں کئی رسومات ہیں. تو ایک اصول ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں بھی اس طرح کی صورت ہوگی کہ دینے والا اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو میری عزت کے جو ہے وہ لالے پڑ جائیں گے، مجھے تان و تشنی سے بچنے کے لیے دینا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے حق میں تو دینا جائز ہو جائے گا، لیکن لینے والوں کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا. جی اگلا ویڈیو سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب رشتہ کرتے ہوئے جو پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ بھی رسم ہوگی کہیں؟ جی بعض جگہوں پر یہ بھی رسم ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ لڑکے والوں کی جانب سے جو ہے وہ مطالبہ پیسے جو ہے وہ نہ لے لیے جائیں. تو یہ مطالبہ کرنا بھی رشوت ہے اور یہ حرام ہے. اور دوسرا ممکن ہے کہ فی زمانہ یہ بھی ہو کہ لڑکے والوں کی طرف سے جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ ہو. اب جہیز کا مطالبہ تو ایک عام ہے، لیکن نت نئی صورتیں جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ یہ بھی ایک نئی بات ہے، ہاں جو ہے وہ آتا جا رہا ہے. جیسے دولہے کی تیاری کے نام پر جو ہے وہ کچھ پیسے کا مطالبہ ہو، تو اب ان میں اگر یہ اسی طور پر مطالبہ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا تو یہ ناجائز صورتوں میں ہی داخل ہوگا اور رشوت کی تعریف میں ہی داخل ہو کے حرام رہے گا. جی کال دیجیے. الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت نے مجھے یہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، شادیوں میں اکثر کندوہری کی جاتی ہے، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے اور ایک بزرگ کے نام پہ ان کی فاتحہ دی جاتی ہے، اور جس گھر میں کندوری ہوتی ہے اس گھر میں ہر 3 سال کے بعد کندوری کرتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بزرگان دین کی فاتحہ اور ایصال ثواب کے نام پر جو ہے وہ اہتمام کرنا اور کھانا بنا کے نیاز لنگر تقسیم کرنا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو گھرانہ کسی بزرگ کے سلسلے کے اندر مرید ہوتا ہے تو وہ ان کی نیاز فاتحہ اپنے خاص مواقع پر بھی کرتے ہیں، کہ ایک تو عرس کے موقع پر بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی بڑی خوشیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ان کا فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے اسے بھی شامل حال کرتے ہیں. قادری سلسلے والے ہیں تو وہ 11ویں شریف کرتے ہیں، چشتی سلسلے والے ہیں تو وہ 6ٹی شریف کی نیاز جو ہے وہ کرتے ہیں. تو مختلف رائج ہیں بزرگان دین کے ایصال ثواب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اب آج کیا ہے تو اب 3 سال کے بعد بھی مجھ پر کرنا فرض ہے، یہ غلط ہے. آپ کو اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استطاعت دے تو بخوشی کریں اور جتنا چاہیں جو ہے وہ کریں. اس میں کوئی مقدار نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اگر آپ نے جو ہے وہ 3000 کا کیا تو اگلی دفعہ اس سے زیادہ کا ہی کرنا ہے، کم کا جو ہے وہ نہیں کرنا. نہیں، آپ کو اختیار ہے،
خوش دلی کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ، کہ وہاں پر تو دلوں کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، ظاہری کچھ نہیں دیکھا جاتا، تو دل کا تقوی مقصود ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں. تو انسان جو یہ سارے کام کرتا ہے، مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا ہوتی ہے. لوگوں کو کھلا کر آپ ثواب کا جو امید رکھتے ہیں وہ کس سے رکھتے ہیں؟ وہ اللہ سے ہی ثواب کی امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس پر ثواب دیتا ہے، اور وہی ثواب ہم ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں. جی اگلی کال دیں. میں نے مسجد کے متولی کے بارے میں اور مسجد کے چندے کے بارے میں 2-3 سوال پوچھنے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد کے چندے سے امام مسجد کو پیسے دینا کیسا؟ نمبر 2، مسجد کے چندے سے امام مسجد کا دودھ اور لکڑیوں پر خرچ کرنا کیسا؟ نمبر 3، 2 کلو دودھ میں سے 1.5 کلو مسجد کے چندے سے اور آدھا کلو امام مسجد کے جیب سے پیسے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، مسجد کا چندہ مسجد کی ضرورت اور حاجات پر اور عرف کے مطابق جو مسجد کے اخراجات ہیں ان پر خرچ ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی خاص چندہ ہو. جیسے اگر تعمیر مسجد کے نام پہ چندہ کیا گیا ہے تو وہ تعمیر میں ہی خرچ ہوگا، اس سے آپ بجلی گیس کا بل بھی ادا نہیں کر سکتے. تو ایک ہے عمومی چندہ، جمعے میں چندہ کیا جاتا ہے، مسجد کے باہر باکس لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں چندہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ مسجد کے تمام معروف کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اور اس کے اندر امام کی تنخواہ بھی، امام مؤذن اگر کسی مسجد میں خادم ہے تو اس کی تنخواہ بھی شامل ہوتی ہے، تو امام مسجد کو تنخواہ بھی اسی رقم میں سے دی جاتی ہے. اب جو انہوں نے صورتیں پوچھی کہ جناب کھانے وغیرہ کا اہتمام یا دودھ کا اہتمام، تو اب یہ اس جگہ کے عرف کا تقاضا ہے کہ وہاں کیا تنخواہ نہیں دی جاتی اور امام کو یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو عرف ہے اس کے مطابق ہی چندے سے اخراجات ہو سکتے ہیں. صحیح. بہت اہم SMS موصول ہو رہے ہیں موضوع سے متعلق. لڑکا اور لڑکی کیا کلمہ پڑھ لیں تو اس طرح وہ نکاح ہو جائے گا ان کا؟ نہیں، فقط کلمہ پڑھنے سے تو نکاح نہیں ہوگا. کلمہ پڑھنا تو بندے کے مسلمان ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اسلام جب قبول کرتا ہے، تو کلمہ پڑھنے سے تو نہیں. اصل تو ایجاب و قبول ہے، اور ایجاب و قبول بھی یہ نہیں کہ اکیلے میں کہیں بھی بیٹھ کر کسی نے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا. گواہ اہم ترین شرط ہے کہ اس کے بغیر نکاح فاسد ہے، اس کے بغیر نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. تو گواہوں کی موجودگی میں، اور پھر فقط گواہ کی موجودگی بھی نہیں، اور دیگر شرائط بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ لڑکی والدین کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس نکاح کی بعض صورتوں میں اجازت نہیں ہوتی. یعنی اجازت تو عام حالت میں بھی نہیں ہے کہ اس کا ایسا کرنا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں نکاح ہی سرے سے منعقد نہیں ہوتا جبکہ لڑکا جو ہے وہ اس کا ہم کف نہ ہو، ہم پلہ نہ ہو. ظاہر اس میں مزید تفصیل بھی ہوگی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. جی اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ ولیمہ جو ہے وہ اگلے دن ہی کرنا ضروری ہے یا اس میں گیپ بھی ہم دے سکتے ہیں دنوں کا؟ ولیمہ 2 دن تک ہو سکتا ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتا. سنت ولیمہ یا تو جو ہے وہ شب زفاف کے بعد اگلے دن ہوگا یا اس سے اگلے دن ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ولیمہ نہیں ہے. شادی کس طرح کرنی چاہیے پلیز کوئی طریقہ بتائیں. مطلب ظاہر ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوگی کہ سنت کے مطابق کیا وہ ایسے طور طریقے اختیار کیے جائیں کہ شادی صحیح طرح ہو جائے. دیکھیں، شادی اسلامی طریقوں کے مطابق کریں. صحیح. اور شادی کے اندر جو شروع میں بیش بہا رسومات کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے انسان خود مقروض بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ خود اگر لڑکا ہے تو وہ بعد میں بجائے اس کے شادی کے بعد کہ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرے، وہ ابتدا میں قرضوں کی لسٹ لے کر ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اب مجھے قرضے ہی جو ہے وہ ادا کرنے ہیں. تو شادی کو آسان کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے معاشرے پر بہت بڑا فرق پڑے گا. جب شادی آسان ہوگی تو بہت ساری شادیاں ہوں گی. شادیاں ہوں گی تو معاشرہ خود ہی باحیا اور جو ہے وہ اچھا معاشرہ بنے گا کہ جس کے اندر شادی کرنا آسان ہوگا، کہ شادی بہت سارے گناہوں سے جو ہے وہ بچانے والی ہے. اور ہر قدم پر جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کریں. مہر جو کہ اہم ترین ہے اور اسلامی اعتبار سے ہے، اس کے بارے میں فرما دیا کہ آسان مہر، ہلکا مہر وہ برکت والا جو ہے وہ ہے نکاح کے لیے. تو اب جب مہر جو اہم ترین ہے، جو آپ سمجھیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے، اس میں یہ فرما دیا تو ہم اس سے تو قطع نظر اور دیگر چیزوں میں جن کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس میں بھی بیش بہا جو ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ دیگر جگہ تو بیش بہا خرچ کر دیا اور مہر جو ہے وہی 2000 روپے جو ہے وہ رکھوایا گیا. حالانکہ استطاعت ہے، دینے کی نیت ہے تو مہر اچھا رکھوانا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، SMS ابھی اور بھی ہیں اور کالز بھی ہیں. جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل یہ رواج ہے کہ لڑکی کی شادی کی وجہ سے لڑکے کی بھی شادی نہیں کی جاتی، کہ پہلے لڑکی کی شادی ہوگی پھر لڑکے کی ہوگی، حالانکہ لڑکا جو ہے وہ بڑا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بڑے ہیں، آپ کی ذمہ داری پہلے بہنوں کو فارغ کریں، اس کے بعد تو دیکھیں شرعی اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ بعض صورتوں میں تو نکاح کی باقاعدہ علماء نے جو ہے وہ تقسیم بندی فرمائی کہ نکاح کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے اور کب جو ہے وہ سنت ہے اور کب اس سے نیچے کے احکام ہیں۔ تو اب فرض و واجب والی صورت ہے تو لازمی سی بات ہے اس کو کرنا ہی ہوگا، اور اگر نہ بھی ہو جب بھی والدین کو چاہیے کہ یوں نہ لٹکایا جائے۔ ہاں کوئی قریبی رشتہ ہے، قریب میں ہی شادی ہونی ہے، 1-2-4 مہینوں کا فرق ہے، تو اب یوں کہ جناب اخراجات کے اعتبار سے دونوں کی شادی ایک ساتھ کر دی جائے تو وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب تک رشتہ نہیں آئے گا، بھلے لڑکے کی عمر 30 سال ہو جائے، 35 سال ہو جائے، اس وقت تک جو ہے وہ لڑکے کی شادی نہیں ہوگی جب تک کہ ساری بہنوں کی شادی نہ ہو جائے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ والدین پر جس طرح یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کریں، اسی طرح ان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کا بھی نکاح کریں۔ یہ ان حقوق میں سے ہیں جو کہ اولاد کے حقوق والدین پر لازم ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ احسن انداز کے اندر جتنا ممکن ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے، کہ گناہ کے اندر چاہے لڑکی پڑے گی یا لڑکا پڑے گا، اگر والدین کی کوتاہی شامل ہے تو والدین کے اوپر اس کا گناہ پڑے گا، تو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جس کا رشتہ آتا جائے اور اچھا رشتہ ملتا جائے اس کا نکاح کرتے جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، بہت اہم گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ پیر بھی کوشش کریں گے اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں۔ کل منگل ہے، کل بھی مغرب کے بعد سلسلہ ہوگا۔ کل کا موضوع ہمارا خرید و فروخت سے متعلق چل رہا ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔